ایڈمرل جوید اقبال صاحب، اب پاکستان پہ جو اس کے امپیکٹ آئیں گے، ہم بگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں تو افغانستان کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن یہ جو جنگ ہے اس کا پاکستان پہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے، اور تلسی گبارڈ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے لگتا ہی ہے کہ پاکستان کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سے شعبے متاثر ہوں گے، تو ہماری جو ڈیفنس کی جو صلاحیتیں ہیں اس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا کیا؟ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. جی، تیل سے تو پورا ایک معیشت کا پہیہ چلتا ہے، اور وہ ڈیفنس کے لیے بھی ایک سینٹرل ہے، اسپیشلی وار فائٹنگ کے لیے ریزروز کا ہونا، بیکاز کنونشنل وار فائٹنگ کے لیے تو تیل بہت ایک اہم چیز ہے. ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایک سولر ریولوشن آئی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں توانائی کے معاملے میں ایک ریلیف ملا ہے. تو جو اکانومی اور جو سول افیئرز ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریلیف ملے. جو متبادل راستوں سے جو تیل آ رہا ہے، جو پاکستانی بحریہ ان کو اسکارٹ کر کے جہازوں کو لا رہی ہے اور ان کو اشورڈ بنا رہی ہے، تو اس میں جو اکانومی میں میرے خیال میں ہمیں اتنی جلدی کوئی بحران نہیں آئے گا. لیکن ہمیں جو ریزروز ہمارے آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر مارچ اپریل کے ریزروز تو ہیں ہمارے پاس. جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو انڈیا اور اسرائیل اور یہ جو گٹھ جوڑ، اگر خدا نخواستہ اس دوران ایک ورس کے سیناریو بھی ہوتا ہے نا، موسٹ ڈینجرس سیناریو، اس میں اگر ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی دوبارہ اس طرح کا کوئی کنونشنل کوئی اٹیک اگر سامنے آتا ہے تو اس میں جو ہماری جو جنگی صلاحیت ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے اگر یہ بحران بہت. آپ نے بحریہ کا ذکر کیا تو کیونکہ آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے سربراہ بھی ہیں، تو بتائیں گے اس صورتحال میں جو یہ جو پاکستان نیوی کا جو کردار ہے یہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اسکارٹ کر رہی ہے جہازوں کو، تیل بردار جہازوں کو؟ نہیں، دیکھیں جو ہمارا سمندر ہے وہ ایک فرنٹ بھی ہے، 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے، جہاں سے کوئی بھی تھریٹ ایسیمیٹرک ہو یا چاہے وہ کنونشنل ہو، وہ ایک دم سے نمودار ہو کے آپ کو ایک ساؤدرن فلینک ہے جس سے پاکستان کو حملہ کر کے وہ ایک کاری زر پہنچائی جا سکتی ہے. کراچی جیسا میٹروپولیٹن شہر جو بندرگاہ جس پہ پوری ملک کی معیشت کا انحصار ہے، اگر اس کو سمندر کے تھرو اٹیک کر کے کوئی کاری زر پہنچائی جائے تو بحریہ کا جو رول ہے وہ 24/7 مانیٹرنگ، الرٹ رہنا اور ایک میری ٹائم ڈومین اویئرنیس قائم رکھنا، اور اسی دوران وہ جو تیل کی جو فراہمی ہے وہ ایک 24/7 کام ہے. ابھی اس پہ تھوڑا فوکس آ گیا ہے، لیکن وہ پیس ٹائم میں بھی نیوی کے جہاز جو ہیں وہ ڈپلائڈ رہتے ہیں ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پیٹرولز پہ، اور اس کو جو ہے ممکن بناتا ہے. ارشد ملک صاحب، اب یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت فوری طور پہ؟ ہمیں بس تلسی گبارڈ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے اور یہی ایزیوم کر لینا چاہیے کہ یار ہماری کبھی باری نہیں آئے گی؟ نہیں، بالکل ایران کی ہی باری آئے گی، ہماری کبھی باری نہیں آئے گی. میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے تھوڑا سا عرض یہ کروں. سب سے پہلے تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اس کو پرزور جواب دینا چاہیے، اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان موسٹ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے الحمدللہ ابھی تک، الحمدللہ سیفسٹ اینڈ ویری کنٹرولڈ مینر. 1 سیکنڈ، یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ کوئی بھی ملک ہو وہ ایک کریڈیبل ڈیٹرنس کیپیبلٹی اپنی رکھتا ہے، رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. تیسری بات کہ جب تک ان جیسے لوگوں کی سوچ کو آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے اور آپ اپنی لابیز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو شرارت کرتے رہیں گے. تو یہ تو آپ نے دریا کو کوزوں میں بند کر دیا ہے. تو پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس حوالے سے واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے، بہت واضح سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، اپنا سٹانس دینا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر پاکستان کی بات ہو سکتی تھی تو پاکستان کا جو کاؤنٹر جس کے لیے ہم تیار ہیں اس کے پاس 12,000 کلومیٹر کی ڈکلیئرڈ رینج کے ساتھ اگنی میزائل موجود ہے، ICBM موجود ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے نا اصل بات. اسی آپ کی گولڈن ورڈز پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں نا فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، کورس کریکشن. بالکل چاہیے. اگر آپ کورس کریکشن کرتے جائیں، اپنا موقف مضبوط، لاجک اور اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو بھی طریقے سے. بہت شکریہ.